تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. تمام دوستوں سے گزارش ہے جلدی بیٹھ جائیں. وہ چلے گی جناب سعید وکاس میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. چاچا قربان صاحب بھی آ گئے ہیں. چاچا قربان صاحب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو لوگوں نے آپ نے دے دیا ہے تو وہ بھی دیکھے گا. آپ تشریف رکھیں. اور باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم پروگرام کا. آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ الحمدللہ گزشتہ 10 سال سے ہم میڈیا ورکر کی خدمت کر رہے ہیں, مختلف اسٹیج پر خدمت کرتے ہیں. شہراز صاحب سے میں گزارش کروں گا میڈیا ورکر آرگنائزیشن کے ہمارے وائس چیئرمین کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف رکھیں. اور یہ جو خدمت کا جذبہ ہے یہ باقاعدہ انسان کو انسان بناتا ہے. اور جو شخص اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو خدمت انسانیت پر تل گیا اللہ تعالیٰ اس کی خدمت پر تل گیا. اور جس کا واضح ثبوت آج یہ ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب طلعت محمود فاؤنڈیشن کا جنہوں نے ہمیشہ میڈیا ورکر کے لیے بے تحاشا فنڈ جاری کیا اور ساتھ راشن دیا. ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جنہیں السلام علیکم بھائیوں. آج ہمارا بولنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ہم تو طلعت محمود صاحب کو سننا چاہتے تھے کہ ایسے حالات میں جبکہ ہمارے ملک میں ایک سیاسی افراتفری ہے تو ایک نیک سیرت نیک صورت آدمی جو ہے وہ ہماری کیبنٹ کے اندر بیٹھا ہے جو ہمارے ہمدرد ہیں جو نیک آدمی ہیں. ہم آج ان کو سننا چاہتے تھے. ان کو دوسری ذمہ داری بھی اللہ پاک نے دی کہ ایک منصب ان کے پاس تھا کہ اس اکرام کے وفاقی وزیر تھے. ساتھ میں انہیں وزارت مذہبی امور بھی ان کے سپورٹ کی گئی ہے. اور ہم ان کو سننا چاہتے تھے کہ آج وہ ہمارے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں, اس ملک اور قوم کے بارے میں وہ کیا امید ہے, کیونکہ ہم سب پریشان ہیں. ہمیں اس راشن پیک کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے پڑتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چل نہیں رہا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر رہنے والا روز اپنے پاس موجود چیز کچھ کھو رہا ہے حاصل کرنے کی بجائے. تو ایسے میں ہم جب اپنے نمائندوں اور امیدواروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ان سے امید نہیں ہوتی, لیکن ہماری امید ہوتی ہے طلعت محمود صاحب جائیں جیسے لوگ. قرآن پاک میں اللہ پاک نے جس طرح کہا ہے نا نیک کی پہچان کیا ہے تو کیا کہا ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیزیں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے. اور انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہے اس کا پیسہ, اس کی عزت وقار, اس کا آرام چین سکون. وہ کسی پہ قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اور ہمارے شہر میں کتنے لوگ ہیں پیسے والے بے تحاشا. میں گنتی انگلی پہ گنوں تو میں گن نہیں سکتا اتنے زیادہ لوگ ہیں, لیکن ان میں سے کتنے جن کا درد دل اور وہ خیال رکھتے ہوں. ہم میڈیا والے ان کو کیا دے سکتے ہیں طلعت محمود صاحب کو؟ ہم کچھ بھی نہیں دیتے, لیکن ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں تو طلعت محمود صاحب ہماری پریشانی پر پریشان ہوتے ہیں. اور آج 11 سال ہو چکے ہیں کہ ہم بغیر کسی وقفے کے ہر سال یہ رمضان کے موقع پر ہم یہ ایک اپنا آپریشن کرتے ہیں. اور ہمارے جو کمزور ساتھی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ طلعت محمود صاحب کے تدثر سے ان دوستوں کی خدمت کر سکیں. یہ ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں, لیکن یہ خدمت کے ہم قابل تبھی ہوتے ہیں جب طلعت محمود فاؤنڈیشن میں طلعت محمود صاحب اور ان کے بیٹے ماشاءاللہ ہونہار بلوا کے چکنے چکنے پاک جو اچھا آدمی ہوتا ہے اس کے بچے بھی اچھے ہوتے ہیں. گلاب کے پودے پر گلاب کا پھول ہی ہو گیا. میں بھی ان کے پاس بیٹھا تھا, ان کے ساتھ یہی بات میں کر رہا تھا. تو ان کے جو دوسرے بھائی ہیں مصطفیٰ طلعت صاحب ان سے ہمارا رابطہ رہتا تھا. ان سے اب کسی اجلاس میں میٹنگ میں پہلی بار ہمارا یہ رابطہ ہو رہا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ طلعت محمود صاحب موجود نہیں ہے تو نیکی کے ان کاموں میں ان کے بچے جو ہیں وہ آگے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور وہ اپنے والدین والد کی جو خوبصورت باتیں ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ان کو آگے انجام دے رہے ہیں.
تو ہم سب آج کلام موسیٰ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو دے صحت دے. ہمارے اس شہر میں ہم صحافی ہیں, میں ہوں, صدیق انظر ہے, ہمارے جو ہم صحافی ہیں, ہم سارا دن گھومتے پھرتے رہتے ہیں. ہمارا کام یہی ہے مختلف منسٹریز میں, ڈپارٹمنٹس میں جانا, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملنا, لیکن ہم کسی کے ساتھ دوستی کی تمنا نہیں رکھتے کبھی. جس سے دوست بننا ہوتا ہے وہ ہمارا خود ہی دوست بن جاتا ہے. لیکن طلحہ محمود صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جن سے دوستی رکھنے کے لیے ہم خود تک وہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, کیونکہ وہ دوستیاں پالنے کے اتنے شوقین بھی نہیں ہیں اور ان کی مصروفیت بھی وہ ایک عام جس طرح سیاستدانوں کے اور امیر لوگوں کے چال چلن ہوتے ہیں ویسے ان کے طریقہ کار نہیں ہے. تو ایک نیک فطرت آدمی, سچی مچی نیک آدمی ہے جن کے زبان پر ہر وقت ذکر اذکار رہتا ہے. اور فطرت ایسی ہے کہ جب کسی کی پریشانی پتہ لگ جائے تو طلحہ محمود صاحب, ہم پریشانی بتانے والا بتا کر شاید بھول جائے, طلحہ محمود صاحب یاد رکھتے ہیں اور اگلی ملاقات میں اس کا مسئلہ حل کرنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ اب تمہاری پوزیشن کیا ہے. تو ہم طلحہ محمود صاحب کو کہ اللہ پاک ان کو صحت سلامتی دے. اور ہمارے لیے یہ بڑی بات ہے کہ اس ایسے افراتفری کے ماحول میں, جبکہ ہمارے ملک میں سیاسی ماحول بہت خراب ہے, ہمارے یہاں فرعون اور نمرود اور چوروں کے جو بادشاہ ہیں وہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں, لیکن اس میں امید کی ایک کرن یہ ہوتی ہے کہ چلو جیسا بھی ہے اس رش کے اندر ہمیں اسے ایک ہمارا مومن بھائی بھی نظر آتا ہے, ہمیں طلحہ محمود صاحب بھی نظر آتے ہیں, تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی روشنی کی کرن تو موجود ہے, اس لیے اندھیرا چھٹے گا اور اجالا ہوگا. تو طلحہ محمود صاحب آج یہاں موجود ہوتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی. بہرحال وہ صدیق انظر صاحب نے بات کہہ دی ہے کہ ہمارے میڈیا ورکر جو ہے یہ پاکستان کی سب سے پسا ہوا طبقہ. میں ابھی ان کے بیٹے شمروز صاحب کو بتانا چاہتا ہوں خاص طور پہ کہ ہمارے جو میڈیا ورکر ہیں یہ ساری دنیا میں سب سے پسا ہوا طبقہ یہ ہے. ان کے پاس دعا دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, اور یہ وہ طبقہ ہے جن کی سب سے زیادہ خدمت کی جانی چاہیے. اور ہم نے آج سے 12-13 سال پہلے یہ سوچا تھا کہ ہم نے جرنلسٹ جو ہے اس کے لیے تو بہت کچھ ہوتا ہے, اس کے معاملات بھی ہوتے ہیں, لیکن جو اس کے ساتھ کام کرنے والے دیگر میڈیا ورکر ہیں وہ بیچارے پستے رہتے ہیں. تو ہم نے اس میڈیا ورکر کا دامن تھاما, ہم نے بڑی مشکل کاٹی کیونکہ ہمارے اپنے بھی ہمارے دشمن ہو گئے, اور ہم نے ہر چیز میں جو ایک صحافی کو فوائد ملتے ہیں وہ ہم نے اپنے میڈیا ورکر بھائی کو دیا, اور ہم نے بتایا کہ صحافی اور غیر صحافی والی کوئی جنگ نہیں ہے ہماری. ہم سب ایک چھت کے نیچے کام کرتے ہیں, ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں, ایک جیسے پیتے ہیں, ہمارے معاملات ایک جیسے, ایک ہی سیٹ کے اندر ہم کام کرتے ہیں. اور پاکستان میں صحافت آزاد ہو تو ہم سارے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اگر صحافت میں مشکل ہو تو ہم سارے اس مشکل کا حل اٹھاتے ہیں. دہشت گرد جب مارتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ کیا ہے کیا ہے, وہ دیکھتا ہے یہ میڈیا سے تعلق رکھتا ہے, وہ بم مارتا ہے, اس کو اڑاتا ہے. ہمارے کتنے ساتھی شہید ہو گئے. تو ہم سب سے مظلوم طبقہ ہیں اور ہم سفید پوش بھی ہیں, ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے. ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ کریں, خیرات لیں یا ہم اس کے لیے ہاتھ پھیلائیں. تو طلحہ محمود صاحب وہ واحد آدمی ہے, مطلب میرے اتنے 30 سال کیریئر میں نے ایک واحد آدمی دیکھا ہے جنہوں نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا ہمیں شرمسار کیے بغیر. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اور ہماری تنظیمی معاملات میں بھی ہمارا بہت ساتھ دیا. آپ کو شاید یہ پتا ہوگا, آپ میں سے بہت سارے ساتھی پرانے جو انہیں پتا ہوگا, ہماری ایپنک جس کا میں مرکزی چیئرمین ہوں, اس کے جو ہمارے جنرل الیکشن تھے اس کے لیے ہمارے چیف الیکشن کمشنر جو طلحہ محمود صاحب تھے, اور ان کی قیادت میں یہ الیکشن ہوئے تھے, اور وہ تاریخی شفاف ترین الیکشن کہلائے تھے. ہم نے یہی اسلام آباد میں کیے تھے الیکشن. اس کے علاوہ ہمارے جو بھی تقریبات اور نیکی کے ہم کیونکہ کار خیر کام سمجھتے ہیں, ایپنک کوئی ہماری سیاسی تنظیم نہیں, ہم تو کار خیر کرنے والے لوگ ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے تاکہ ہم اجتماعی طور پر محنت کریں اور اپنے لوگوں کو اجتماعی فوائد دیں. تو طلحہ محمود صاحب اس اجتماعی کوششوں میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. میں اپنی ٹیم خصوصی طور پر صدیق انظر صاحب کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کروں گا کہ انتھک محنت کرتا ہے ہمارا بھائی شیراز صاحب یہاں موجود ہے, ہمارے باقی ساتھی یہاں سے موجود ہیں. ہماری میڈیا ورکر آرگنائزیشن تنظیم اور ایپنک یہ ایک شاندار تنظیم ہے, اور اس کے ساتھ منسلک لوگ ہیں وہ نیکی کے جذبے سے سرشار ہیں, اس لیے وہ باتوں کی پرواہ کیے بغیر بہت کام کرتے ہیں. تو آج کا سارا سب سے پہلے تو میں معذرت کرنا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ وہ ہمیں اس موقع پہ جوائن کر سکیں, پر وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہ جوائن کر سکے. دوسری طرف سے میں اپنی طرف سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ آپ لوگ کافی دیر سے انتظار میں ہیں. ویسے تو یہ پروگرام جلدی ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ایک مصروفیت کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا. تو اس کی وجہ سے میری طرف سے بہت معذرت آپ لوگوں کو. اور میں شکر ادا کرنا چاہوں گا ہمارے چیئرمین بخاری صاحب کا, ہمارے محمد شہراز صاحب کا, کہ انہوں نے اس چیز کو, اس پروگرام کو بہت بہترین طریقے سے آرگنائز کی ہے اور بہت اچھی باتیں کی ہیں. لیکن میرے اپنے بھی کچھ خیالات ہیں جو میں اظہار کرنا چاہوں گا. اس کے لیے بھی سب سے پہلے میں پھر معذرت چاہوں گا کہ اگر میں کوئی چیز غلط کہہ جاؤں
یا کوئی چیز بری لگے تو آپ اس پہ اختلافات کر سکتے ہیں بے جھجک اور بتا سکتے ہیں اگر میں کہیں کا غلط ہوا. تو سب سے پہلے تو تھوڑا سا تعارف کرا دوں میں ہماری محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن کی، کہ یہ فاؤنڈیشن میرے والد صاحب نے 1996 سے اسٹارٹ کی تھی، اور تب سے ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی بہن اور انسانیت کے لیے کھڑے رہیں، چاہے جس مصیبت میں بھی ہو، چاہے فلڈ ہو، زلزلے ہو، غربت ہو، مشکلات ہو. جہاں پہ بھی مشکلات کا وقت آئے گا وہاں پہ محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن سب سے پہلے انشاءاللہ پہنچتی رہے گی. طلحہ محمود زندہ باد، طلحہ محمود زندہ باد، طلحہ محمود زندہ باد. تو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کی یہ جذبہ دیکھ کے، آپ لوگوں کا یہ محبت دیکھ کے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور غور کریں، جس چیز کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں اکثر جگہوں پہ. تو میں 2017 سے لے کر اب تک جو آپریشنز ہیں محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن کے ہمارے آبائی علاقوں کے اندر، پہلے تو ہمارے یہ علئی، بڑگرام اور KPK کے علاقوں کے اندر جتنی بھی ڈسٹریبیوشن تھی میں خود دیکھتا رہا ہوں. پھر وہاں سے آگے ابھی ترکی کے اندر بھی جب زلزلے آئے تو ادھر بھی میں ایڈ لے کے گیا تھا محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن کی جانب سے. اور اسی طرح جب آگے ہمارے الگ طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اندر کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنی کنٹریبیوشن کر سکوں کرتا ہوں. کیونکہ میں ایک چیز میں مانتا ہوں وہ ہے یونٹی، کہ ہم سب کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو حالات ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو مشکلات کا ہم سامنا دیکھ رہے ہیں، یہ سب تب ہو رہا ہے جب ہم اپنے مقصد سے، اپنے آپ سے، ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں. ہمیں بانٹا جاتا ہے، الگ الگ طریقوں میں بانٹا جاتا ہے. کیونکہ جو بھی ہے ہمارے قرآن میں دیکھا جائے، ہماری حدیث میں دیکھا جائے تو دنیا ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے کے اندر ہم بہک چکے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، مسلمان ہونے کی ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم اپنی دنیا کی ذمہ داریوں کے اندر اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی اصلی ذمہ داریوں کو بھلا دیا ہے. کہ جی ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے پیسہ کمانا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اپنے کام کی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اس دوران ہم وہ ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں جو ہمارے لیے سب سے اوپر ہے. ہماری نماز پڑھنے کی ذمہ داری، ہمارے روزہ رکھنے کی ذمہ داری، ہمارے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ذمہ داری. یہ ہم بہت بڑھ جاتے ہیں ان چیزوں کے اندر جس کے اندر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں. اپنی ذمہ داریوں کو جب ہم چھوڑتے ہیں ہم ٹوٹ جاتے ہیں. اب ہمارے خدا جو ہے وہ ہماری ہر ذمہ داری سے بڑا ہے، اور انہوں نے کوئی ہم سے اتنی بڑی ہم سے کوئی بہت بڑی ڈیوٹی نہیں مانگی کہ ہم نے کوئی بہت بڑی بلڈنگ بنانی ہے، یا ہم نے مزدوری کرنی ہے، یا ہم نے کوئی سخت کام کرنا ہے. انہوں نے بس کہا ہے کہ جی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے. اس میں کیا ہے؟ ہماری اپنی بہتری ہے، ہماری اپنی صفائی ہے، ہماری اپنی اسپرچویلٹی ہے. تو ہمیں اپنی وہ ذمہ داریاں پہلے پوری کرنی ہے. دوسری ہمیں یونٹی آنی ہے. ہم لوگوں نے اپنے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے. ہم نے ایک امت بن کے رہنا ہے. ہمارے رسول ایک امت بنا کے گئے تھے، ہم فرقوں میں بڑھ چکے ہیں. ہم نے اس چیز میں جانا ہی نہیں ہے. ہم جب پڑھتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں. نماز کے دوران ہم انگلی اٹھا کے گواہی دیتے ہیں. ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم مسلمان ایک ہیں، ہمارا آخری نبی ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، ہمارا مقصد ایک ہے. تو ہماری شاد اللہ کی گواہی جو ہے وہ بہت بڑی گواہی ہے. صرف یہ گواہی نہیں ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، اس میں ہماری بہت سی زیادہ چیز آ جاتی ہے. کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم کندھے سے کندھا جوڑ کے ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں. ادھر نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس مقام پہ کون کیا ہے. کہاں پہ ایک کیا پتا ایک دنیا کا امیر بندہ اور دوسری طرف ایک کسان ہے، وہ پہلی صف میں ایک ساتھ کھڑے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہے وہ سب کے آخری حصے میں، اور جو ایک کسان ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے وہ سب میں بالکل امام کے پیچھے کھڑے. اب یہ میں آپ کو اپنا ایک ذکر بتاؤں گا. میں پچھلے دنوں ایک افطاری بھی گیا ہوا تھا، تو نماز کا وقت ہوا، مغرب کی نماز کے لیے میں گیا. تو وہاں پہ بہت الگ الگ قسم کے لوگ تھے، منسٹرز تھے، ہمارے پولیٹیشنز تھے. تو جب نماز کی باری آئی تو اس جگہ پہ سائڈ میں نماز کی جگہ بنائی تھی. جماعت کون کرا رہا تھا؟ ایک بیٹا.
لیکن وہاں پہ ہم سب ایک ہیں، اور ہم سب میں سے اعلیٰ مقام والا کون ہے؟ جو جماعت کرا رہا ہے. تو ہم اللہ کی نظروں میں سب ساتھ ہیں. تو ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے اور ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے، اور ہم نے اپنی یونٹی میں آنا ہے. پھر جس طرح کہ ہمارے بخاری صاحب چیئرمین نے بات کی تھی کہ دنیا میں ہمارے پاکستان میں ہم کسی سے امید نہیں لگا سکتے، تو آپ نے میرے والد سے امید لگائی. میں بہت شکر گزار ہوں کہ ایسا آپ لوگوں نے کیا. لیکن میں ہر وقت ایک بات کرتا ہوں، اور وہی بات میں دوبارہ کروں گا کہ یہ جو راشن آپ اس وقت یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے. یہ آپ کے حق کا راشن ہے جو خدا نے آپ کے حق میں لکھا تھا. ہم صرف ایک ذریعہ ہیں کہ ہم یہ راشن آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو امید ہم انسانوں سے نہیں رکھتے، کیونکہ انسان تو امید خود کسی اور سے لگا کے رکھتا ہے، اور امید پہ دنیا قائم ہے. ہم انسان سے امید رکھتے ہیں، انسان امید توڑتا ہے، ہم امید رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ہم امید رکھنا چھوڑ دیتے ہیں تب ہم زندہ لاش سے کوئی فرق نہیں رکھتے. ہم نے اگر امید رکھنی ہے تو امید، کیونکہ میں مانتا ہوں کہ دنیا میں صرف ایک نعرہ ہے، اور وہ نعرہ ہے اللہ اکبر کا. جب اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جاتا ہے تب نہیں دیکھا جاتا کہ کون ہے شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون دیوبند ہے، کون بریلوی ہے. وہ ایک مسلمان ہے، اس کا ایک خدا ہے، اور سب ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں. اس لیے اگر نعرہ ہے تو صرف اللہ اکبر کا نعرہ ہے. دوسری بات، آپ لوگوں نے جیسے ہمارے محمد شہراز صاحب نے شکریہ ادا کیا ہمارا، تو میں بہت خوش ہوں. لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ ہم کوئی نہیں ہے جن کا آپ شکر ادا کریں. شکر ادا کرنا ہے تو اس خدا کا کرنا ہے، کیونکہ بھیجنے والا ہمیں بھی وہ خدا تھا. تو بات یہی پہ آ جاتی ہے کہ یہی بات آ جاتی ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں میں اتنے ملوث ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے مقصد پہ قائم رہنا ہے، اور ہم سب نے ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے. ابھی ہمارے چیئرمین بخاری صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاکستان کے حالات بہت برے ہیں، اور بالکل ہیں. ہم اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ عوام جو ہے اسٹیٹ کے خلاف جا رہی ہے، اور اسٹیٹ جو ہے پولیٹکس میں ہمارے جو پارٹی ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اب اس میں کہوں گا کہ انہوں نے بات بالکل صحیح کی. اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی حکومت کا ساتھ دینا ہے، ہم نے اپنی اسٹیٹ کا ساتھ دینا ہے. کیونکہ جو پولیٹیشین آتا ہے، جو سیٹ پہ بیٹھتا ہے، اس میں ہمیں لیڈ کرنا ہے، ہمارے ملک کی اسٹیٹ کو چلانا ہے. ہم نے اپنی لوئلٹی، اپنی وفاداری اپنی اسٹیٹ کو دکھانی ہے، کسی بندے کو نہیں. کیونکہ اسٹیٹ ہماری ہے، بندہ ہمارا نہیں ہے. بندہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، بندہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسٹیٹ ہمیشہ انصاف والی ہوتی ہے. تو ہم نے اپنی اسٹیٹ کا ساتھ دینا ہے. جب تک ہم اپنے اسٹیٹ سے لڑتے رہیں گے ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محفوظ ملک دی ہے جس کے اندر ہم کھل کے بول سکتے ہیں. ہم ایک سکون دار ایک ہال کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں بنا جھجک کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. اب آپ وہی اگر اپنی نظریں گھمائیں تو آپ دیکھیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، اور بہت ممالک ہیں جدھر انتہا ظلم ہو رہا ہے، لوگوں پہ تشدد ہو رہا ہے. تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو بھی ہے کم از کم ہم آزاد تو ہیں، اور اس چیز کی خوشی کو لے کے، اس چیز کا شکر ادا کر کے اس چیز کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ ہم لوگ آپس میں لڑ کے ایک دوسرے سے اختلافات کر کے اور چیز کو خراب کریں. اب میں سب سے بڑی اکثر جب بات ہو رہی تھی تو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جس طرح ابھی ہم یہ ہال میں ہیں، باہر بندے کھڑے ہیں جنہوں نے آ کے ادھر قبضہ کرنا ہے اس جگہ پہ. اب اگر ہم لوگوں کے اپنے اختلافات نہیں ختم ہوں گے، ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں گے، تو ہم ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ وہ تو باہر سے کھڑے ہو کے ہنسیں گے کہ یار یہ تو اندر ہی لڑ رہے ہیں، اندر ہی لڑ مر جائیں گے، چلو ان کو لڑنے دو، ہم آرام سے آتے ہیں. کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم اختلافاتوں کو دور کریں، آپس میں امن بنائیں، پہلے ان کا مقابلہ کریں، پھر آپس میں اپنی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں. اور وہی حالات ہیں اس وقت پاکستان کے کہ اس وقت جب ہم آپس میں سب لڑ رہے ہیں، حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہے، تو پوری دنیا بیٹھ کے ہنس رہی ہے اور دیکھ رہی ہے. جس نے ہم پہ آ کے حملہ کرنا ہے یا ہمارا فائدہ اٹھانا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب ہم لوگ لڑ کے اس چیز کو خراب کریں گے اور وہ آ کے اس چیز کا ایڈوانٹیج اٹھائے. تو ہم نے آپس میں نہیں لڑنا، ہم نے آپس میں مضبوط بننا ہے. ہم آپس میں مضبوط بنے تھے تو 1947 میں ہم نے اپنا ملک بنا لیا تھا.
تو اگر آج ہم دوبارہ کٹھے مل کے مضبوط بن جائیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں، تو جب ہم نے پورا ایک ملک بنا دیا تو اس ملک کو دوبارہ بہتر بنانے کا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا. بس فرق کہا جاتا ہے ہماری یونٹی میں اور ہمارے ڈسپلن میں. تو ہم نے جیسا ہمارے قائد نے کہا تھا، فیتھ، یونٹی، ڈسپلن. ایمان رکھنا ہے، خدا سے رکھنا ہے، یونٹی رکھنی ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے رکھنا ہے، اور ڈسپلن کے ساتھ چلنا ہے کہ کسی کے ساتھ ہم لوگ کوئی غلط نہ کر دیں یا زیادتی نہ کر دیں. اور ایک حدیث ہے مبارک ہے جو میں کافی ذکر کرتا ہوں، جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مشکل میں مدد کرتا ہے تو اس مسلمان پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. تو جب اتنے چھوٹے کرم سے اگر ہم پہ جنت واجب ہو جاتی ہے تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں. تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ میں اور میرے والد، ہمارے گھر والے، ہم مل کے صرف ہم لوگ نہیں مقابلہ کر سکتے، ہم سب کو نہیں پورا کر سکتے، اور ہماری طرف سے اس چیز میں معذرت بھی ہے، لیکن کر سکتے ہیں تو تب کر سکتے ہیں جب ہم سارے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں. کیونکہ آج ہم نے یہ اٹھائے تو آج اگر ہم آپ کا ذریعہ بن رہے ہیں تو میری امید ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی کسی دن کسی کے لیے ذریعہ بنیں گے، اور کسی طرح ذریعہ بنیں گے اور بننا ہے. کیونکہ ہم انسان ہی تو ہیں جو ایک دوسرے کو ہم پلیز کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہی ہم مدد کرتے ہیں. نہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر سے انسانوں کو ختم کر دیں تو کیا ویلیو ہے ان کپڑوں کی، کیا ویلیو ہے اس گھڑی کی، کیا ویلیو ہے ان گاڑیوں کی، کیا ویلیو ہے اس کھانے کی، کہ جب اس دنیا میں انسان ہی نہ ہو. اور ہم انسان جب ساتھ ہوتے ہیں تو ہم آپس میں ہی لڑتے ہیں. تو یہی بات آ جاتی ہے، ہم نے لڑنا نہیں، ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے. اور میری آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے کسی کی بھی مدد کرنے کا، ہاتھ بڑھانے کا، کبھی پیچھے نہ مڑیے گا، ہاتھ بڑھا لیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اسلام تو ہے ہی اسی بنیاد پہ. کہتے ہیں نا کہ ہمارا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ نمبر 1 ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا. کیونکہ ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ کے میدان میں اگر مسلمان اترتا ہے تو وہ تو موت کے لیے اترتا ہے، لڑنے کے لیے نہیں. دوسری بات ہماری یہ آ جاتی ہے کہ ہم جب ایک دفعہ دنیا کی کس چیز سے ہمارے جو غیر مسلمان ہیں ان کو ہماری کس چیز سے خطرہ ہے؟ ہمارے لبیک سے خطرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جس دن ہم نے لبیک کر دی اس دن ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. 313 کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا تھا. 12,000 کا لشکر صلاح الدین ایوبی قدس پہ لے کر گیا تھا. 3.5 لاکھ کی فوج تھی، وہ تب بھی مقابلہ نہیں کر سکی تھی. دیکھ چکے ہیں سارے کہ جب جب مسلمان ایک تھے، چاہے کم تعداد میں بھی ہوں، اگر ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ایمان مضبوط ہے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو وہ ہمیں پھر ان طریقوں سے بانٹ دیتے ہیں، ان طریقوں میں ہمیں لڑاتے ہیں. اور آج دیکھ لیں کہ آج دنیا ہمارے مذہب کی نہیں رہی، آج دنیا ہمارے مقصد کی نہیں رہی. آج اگر دنیا رہی ہے تو صرف پیسے کی، پاور کی اور صرف مقام کی رہ گئی ہے. تو ہم نے اپنے مقصد کو لے کے چلنا ہے، اور جس دن ہم اپنے مقصد کو لے کے چلیں گے، جس ٹائم ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے، ہماری زندگی میں ایسا فرق آئے گا کہ آپ کو میں قصہ بیان کروں گا. کہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن صرف ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے سکون. وہ سکون آپ کو تب ملتا ہے جب آپ نماز کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. مجھے ان چیزوں کا شاید پہلے نہیں پتا تھا، ان چیزوں کو پتہ لگنے میں مجھے ٹائم لگا، لیکن جب میں نے ان چیزوں کو اپنایا، میں نے اپنی ذاتی زندگی میں فرق دیکھا ہے اور میں نے اللہ کے ساتھ اپنا ایمان مضبوط ہوتے دیکھا ہے. میں بات کو بہت مختصر رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ میرے کچھ خیالات ہوتے ہیں جو میں اظہار کرنا چاہتا ہوں، یہ میری دل کی باتیں ہوتی ہیں جو میں اظہار کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی یہ چیز لکھتا نہیں ہوں یا میں کوئی اسکرپٹڈ آ کے پڑھ نہیں رہا ہوں، کیونکہ میرے دل کے خیالات ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی دل کی بات لوگوں تک پہنچاؤں. یہ میرا مقصد میں نے سیکھا ہے میرے قرآن سے، میرے رسول کے طور طریقوں سے، ان کی حدیثوں سے. اور میں مانتا ہوں کہ یہ صرف یہ ان کا مقصد نہیں تھا، یہ ہر مسلمان کا مقصد ہے، یہ میرا مقصد ہے، یہ آپ سب کا مقصد ہے. تو یہ ہم سب نے اس چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اب میں گزارش کروں گا کہ چھوٹی سی مختصر سی دعا ہو جائے اور پھر ہم ڈسٹریبیوشن شروع کریں. پھر میں ایک چیز اور کلیئر کرنا چاہوں گا، اکثر کچھ چیزیں مس انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں، اس لیے میں یہ چیز بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہماری محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن جو ہے یہ ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے اور ہم کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں لیتے. یہ ہماری اور ہماری فیملی کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح لوگوں کی مدد کریں. یہ شروع کیا تھا میرے والد صاحب نے اور انشاءاللہ تعالیٰ
इंशाल्लाह ताला कोशिश भी यही है और उम्मीद भी यही है कि हम उनके बच्चे और हमारे आने वाले आगे की नस्ल भी इस मिशन को लेकर चलेगी और अपने मुसलमानों के लिए पूरी करेगी। तो खैर मैं कहता हूँ कि मुस्तकबिल के कुछ और है इंशाल्लाह, और ये बहुत आगे जाएंगे। वो साहब ने आज हैरान भी किया, इनके अंदर के अल्फाज बोल रहे थे और अल्लाह से बढ़ के अता फरमाए। अब हम जनरल साहब इसमें हम आपके हाथ से चंद, अगर आपके पास टाइम है तो फिर सारे रिव्यू कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हमने ये थोड़ा सा वैसे रखा था कि 5-7 आपके हाथ से तकलीफ कराएंगे और उसके बाद बाहर जो ट्रक पर है वो फिर लाइन में लगा कराएंगे। अब जिन लोगों के पास, जी ठीक है, अब जिन लोगों के पास सिर्फ टोकन है, जो ये सामने बैठे हैं, इनके पास जो टोकन है वो आ जाए सिर्फ, जी ये आ जाए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर बाकी तो अभी बैठे हैं।